برکت کے سائے میں دوسرے پودے پنپ نہیں پاتے۔ اس کا اطلاق صرف بڑی شخصیت کے سامنے چھوٹی شخصیتوں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس بڑی شخصیت پر بھی ہوتا ہے جس کی کئی جہتیں ہوتی ہیں۔ عمر خیام کی مٹھی بھر رباعیاں برگد ہی تو ہیں، جہاں اس کی عظیم سائنسی خدمات کی حیثیت دودھ سے زیادہ نہیں۔ غالب کے اردو دیوان کو ہم اردو دیوانوں نے ایسا برگد بنایا کہ ان کی فارسی خدمات کے پودے نے جب جب سر اٹھایا روندا گیا، اور خود غالب کی اس سفارش کے باوجود کہ یہ پودا زیادہ ثمردار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ پنپ سکا۔ علامہ اقبال شاد عظیم آبادی اور ان جیسی سینکڑوں مختلف الجہات شخصیتوں میں ایسا برگد ضرور موجود ہے جس کی چھاؤں میں دوسرے کارنامے بونسائی کے عمل سے خود بخود گزرتے رہتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی کئی اہم تحریروں پر فکشن روپی برگد کا سایہ ہے۔ بیدی کا نام آیا نہیں کہ یہ سایہ ان تحریروں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن و فکر اور دل و دماغ پر بھی حاوی ہو جاتا ہے، ورنہ ان کے مضامین اور خاکوں کی ادبی حیثیت اتنی ضرور ہے کہ خود کفیل مطالعے کا حصہ بن سکیں۔ میں نے اس مختصر سی تحریر میں بیدی کے خاکوں کو گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ بیدی لکھنا ہے کہ قائل ہیں، لکھ دینا ہے ان کا شیوا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیا، کیوں، کیسے اور کتنا کے تقاضے ان کے اشہب قلم کو سبکسار نہیں ہونے دیتے۔ ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ یا مضامین، کوئی بھی میدان ہو، غور و فکر کی باڑھ حائل رہتی ہے۔ خالص ادب کے لیے ہوں یا فلم کے لیے، وہ لکھنا ہے کہ تقاضوں سے خود کو آزاد نہیں کر پاتے، بلکہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے لکھنا ہے کا تعلق اندرون سے ہے، جس کے لیے مہلت زیادہ ہو یا کم، خون جگر صرف کرنا ہی پڑتا ہے۔ لکھ دینا ہے، یہ عمل خون تھوکنے کا نہیں، نو کے خامہ سے روشنائی اگلنے کا ہے، یا پھر زبان قلم سے روئے قرطاس کے چاٹنے کا۔ میں کتابوں سے فلموں تک مضمون میں بیدی نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے فلم ساز جب مجھے زبان اور لکھنے کا انداز سکھانے لگے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں۔ بیدی کا جواب تھا کہ میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں اور ان میں نے کسی ہندوستانی یا غیر ملکی فلموں سے کچھ نہیں چرایا ہے۔ پھر بیدی کاغذوں کے پرزے کر کے اس فلم ساز کے ٹیبل پر پھینک کر چلے آئے۔ بیدی نے آئینے کے سامنے مضمون میں یہ اعتراف کیا ہے کہ گرچہ میں ایک منکسر المزاج آدمی ہوں، لیکن جب ادب تخلیق کرتا ہوں تو میری حیثیت غیر شخصی ہو جاتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائے۔ چونکہ ایسے احساس کے بغیر لکھنا سہل نہیں، اس لیے میری یہ لمحاتی انا انکسار سے دور کی بات نہیں۔ اس وقت کاغذ اور میرے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے گھر بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو کالی داس یا شیکسپیئر سمجھ لے، اس سے کسی کا کیا جاتا ہے۔ البتہ لکھ لینے اور پبلشر کے پاس پہنچنے تک بھی وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا رہے تو بڑا احمق آدمی ہے۔ اول تو کاغذ پر نزول ہوتے ہی اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو نہ چلے تو دوست بتا دیتے ہیں، اور جو زیادہ بے عزتی کرنا چاہیں تو بتاتے بھی نہیں۔ ان جملوں میں کتنی ہی باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ اچھا ادب احساس کی مکمل گرفت میں آئے بغیر ممکن نہیں۔ ایسی گرفت جو موضوع اور جبلت کو شیر و شکر کر دے، علائق دیگر سے بے نیاز کر دے، لیکن یہ اسی وقت تک روا ہے جب تک سماجی حدیں متاثر نہیں ہوتی۔ سماجی حدیں شروع ہوتے ہی فنکار کا ایسا انسان بن جانا ضروری ہے جس پر سماجی اکائی کا اطلاق ہو سکے۔ یہی اعتدال ہے، ورنہ حماقت۔ فنکار کو اپنی تحریر یا تخلیق کے معیار کا واقف کار بھی ہونا چاہیے۔ اس سے تخلیق اور تنقید کے باہمی ربط کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہی اوصاف کسی فنکار کو اس جذبے کا حامل بناتے ہیں کہ وہ کہہ سکے میں بس لکھنا چاہتا ہوں، پیسے کے لیے نہیں، پبلشر کے لیے نہیں، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، باطن کی تذہیب کے لیے، انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ وہ انسان اور انسانیت جو دنیا کی خوبصورتی کے ضامن ہے، خود اپنی خوبصورتی کے بھی۔ بیدی نے ادبی اور غیر ادبی شخصیتوں کے جو خاکے لکھے، ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سب میں یہی جذبہ کار فرما ہے، میں بس لکھنا چاہتا ہوں۔ ترک غمزہ اپیندر ناتھ اشک کا خاکہ، باقر مہدی کے تعلق سے میرا یار کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، وجینتی مالا اور گیتا، کہیں بھی بیدی کا قلم مصلحت کوش نہیں ہوا، اور از دل خیزت کی کیفیت ہر جگہ طاری رہی۔ ترک غمزہ
اپیندر ناتھ اشک کا خاکہ ہے۔ بیدی اور اشک کے گہرے تعلقات انسانی نفسیاتی پیچیدگیوں میں اتر جانے والی بیدی کی باصلاحیت آنکھیں اور اشک کی شخصیت کے دلچسپ ترکیبی عناصر نے ترک غمزدن کو اس میں بامسمہ بنا دیا ہے۔ یہ عنوان جس شعر سے ماخوذ ہے وہ سامنے ہو تو خاکے کی معنویت اور مداح و ممدوح کے تعلق خاطر کی نوعیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اے ترک غمزدن کے مقابل نششتئی، در دیدم خلید و در دل نششتئی، ایسا شخص جو اپنے تمام تر محبوبانہ انداز و لوازمات کے ساتھ اس طرح سامنے ہو کہ دیدے میں کھپ جائے اور دل میں رچ بس جائے، اس کا تحریری مرقع یقیناً دل آویز ہوگا۔ جو وجود جاذب نظر ہو دل نشیں بھی ہو جائے ضروری نہیں، اور نہ ہی دل نشینی کے لیے جاذب نظر ہونا لازمی ہے۔ ہاں، کامل محویت کے لیے دل و نظر کا کامل انہماک ضروری ہے۔ ہزار مجمع خوبان ماہ رو ہوگا، نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا، یا پھر جہاں تم ہو وہاں کوئی تماشا کون دیکھے گا، تمہیں دیکھیں گے سب میلے میں میلہ کون دیکھے گا۔ یہ کیفیتیں محویت پر ذوق تماشائی کے غالب ہونے کی ترجمانی کرتی ہیں۔ بیدی نے جہاں سے عنوان اخذ کیا ہے وہاں محویت ہی محویت ہے۔ پورا خاکہ اسی محویت کو آئینہ کرتا ہے۔ 4-6 افسانوں کے خالق بیدی پریم چند کی موت پر منعقدہ تعزیتی جلسے میں پہلی بار اشک کو روبرو دیکھتے ہیں۔ اقتباس: سلیٹ کا سامنا تھا، تشار کانتی گھوش کے سامنے، بال آنکھوں پر ہیئر لائلڈ کا چشمہ، دھوتی کرتے میں، اور اوپر مسجد نیچے ٹھاکر دوار، تھکا تھکا مزمحل، مرنے سے برسوں پہلے مرا ہوا۔ پھر اشک کی کرخت آواز اور بھونڈے لہجے میں بے ربط تقریر کا ذکر ہوا ہے، لیکن خاکہ نگار اس کی شخصیت میں پھر بھی کشش محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ ان خوبیوں پر ٹکی ہوئی ہے جن کے نتیجے میں کچھ خامیاں تحفتاً شخصیت کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ صاف گوئی خوبی ہے اور دل شکنی اس کی جڑواں بیان۔ کون نہیں جانتا بیدی اس اوبڑ کھابڑ تقریر سے متاثر ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اچھا لکھنے والے اچھی تقریر کر پائیں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ انہیں خامیوں میں خوبیاں اس لیے بھی نظر آتی ہیں کہ وہ انسان کو جملہ انسانی خصائص کے ساتھ دیکھنے کے عادی ہیں۔ صرف فرشتہ یا صرف جانور ہونا کسی انسان کے ادھورے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ بیدی کو اشک کے اس جذبہ خود نمائی سے بھی الجھن نہیں ہوتی کہ اشک تصنیف و تالیف کے ساتھ تشہیر کا بھی قائل ہے، اس حد تک کہ اپنی ہر تخلیق کے ساتھ وہ الٹی سیدھی تصویر ایڈیٹر یا ناشر کے حوالے ضرور کرتا ہے اور غریب کو چاروں ناچار چھاپنی بھی پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ خاکہ زندگی سے بھرپور ہے۔ اشک کا حلیہ، اس کے خاندانی حالات، ذہنی کیفیت، مزاج، سب اس برجستگی اور خلوص سے پیش ہوئے ہیں کہ قاری کے سامنے پوری شخصیت گوشت پوست کے ساتھ متحرک معلوم ہوتی ہے۔ خاکے کا آخری جملہ تو ایسا ہے کہ زندگی بھی رشک کرے۔ دراصل بیدی ایک دن اشک سے ملنے اس کے دفتر جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں، پھر دونوں وہاں سے نکلتے ہیں۔ راستے میں باتیں ہوتی ہیں، پھر اشک اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے اشک لنگی بنیان میں آ جاتے ہیں۔ بیدی رخصت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے بیدی کی زبان میں ملاحظہ کریں۔ اب میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آخر میں نے جی کڑا کیا، لیکن جو الفاظ میرے منہ سے نکلے معافی نامے کی حیثیت سے زیادہ نہ تھے۔ میں اٹھا تو اشک بھی میرے ساتھ اٹھ گیا۔ باتیں کرتا ہوا وہ میرے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ بچے نے دروازہ کھولا اور میں جلدی جلدی اندر گیا۔ بیٹھک کھول کر بتی جلائی اور اشک کو اندر بٹھایا۔ اشک اس وقت بھائی دروازے کا کوئی غنڈہ معلوم پڑ رہا تھا۔ ستونت نے جلدی سے نمستے کی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلے اشک کی طرف ہاتھ بڑھایا، اپیندر ناتھ اشک، اور پھر بیوی کی طرف، ستونت میری بیوی۔ چھوٹتے ہی اشک نے میری بیوی کا نام پکارا۔ ستونت، برا مت ماننا، میں ایسے ہی چلا آیا ہوں۔ اس نے اپنی بنیان اور تہبند کی طرف اشارہ کیا۔ بات یہ ہے کہ میں ملنگ آدمی ہوں۔ کچھ کھانے کو ہے ستونت؟
بہت بھوک لگی ہے۔ اقتباس ختم۔ راجندر سنگھ بیدی کے خاکوں کی نثر آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان مواد کی سطح پر ہے اور مشکل اسلوب کی سطح پر۔ ہر قاری اپنی قامت فکر و نظر کے مطابق خاکہ نگار کے بنائے ہوئے آسمان اور اس آسمان میں بکھری ہوئی کہکشاں کا مشاہدہ کرتا ہے اور انبساط سے بہرور ہوتا ہے۔ بیدی سوانحی نقوش اور افسانوی رنگ و روغن کے امتزاج سے صاحب خاکہ کا ایسا مرقع تیار کرتے ہیں کہ مرقع کی ہر لکیر دوہری حیثیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ان لکیروں کا ایک سرا مواد کی سطح پر سوانحی حقائق اور دوسرا سرا اسلوب کی سطح پر افسانوی تخیل سے رشتہ استوار کیے رہتا ہے۔ بیدی کے خاکوں کی یہ وہ خوبی ہے کہ خاکہ پڑھتے ہوئے قاری حقائق کے عرفان اور کہانی کی دلکشی کے انبساط سے ایک ساتھ سرشار ہوتا رہتا ہے۔